علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا کر بیٹھے، نماز ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تفسیر پوچھی، انہوں نے بتایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، ان کی زبان سے علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تشریف لے آئے، یہ اویس ہیں، وہ ڈر گئے کہ امیر المومنین، کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے جب اویس سے ملاقات ہو تو ہم تم سے اپنے لیے توشہ لیں، ہم دعا کروائیں۔ تو اللہ کے نبی کے بعد جو ہے اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہوتے۔ تو عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو دعا کروانا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا، ماں کی خدمت کا صحابی نہیں بن سکے، اس لیے کہ جاتے کہ یہاں ماں کا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا تو اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے بھی یہ رتبہ دیا، اللہ نے بھی یہ رتبہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جنت کا ہم کو ہمارا ساتھی بتلا دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو بتلایا گیا فلاں بکرے کا کسائی، گوشت کاٹنے والا، گوشت بیچنے والا، وہ تیرا ساتھی ہے؟ کسائی میرا ساتھی ہے؟ حیران ہو گئے، کہا پہنچے وہاں، علاقہ بتلایا گیا، دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے، لوگوں کو بیچ رہا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تھوڑا سا گوشت بچتا ہے، لے کر جاتا ہے اور اس کو پکاتا ہے۔ اس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور ایسی نہیں ہے کہ اب وہ چل پھر سکے، جھولے کے اندر لیٹی ہوئی ہے، جھولا جیسے بچوں کا ہوتا ہے جھولے میں لٹائی ہوئی ہے، تو کسی کو کھانا نہیں دیتا، سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہے، گوشت پک جاتا ہے، اس کو چباتا ہے، پھر اپنی امی کو منہ میں ڈالتا ہے، ماں کھاتی ہے اور بڑبڑ کرتی ہے، کھانے کے بعد کیا ہے بڑبڑ کرتی ہے، آواز آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو کچھ کھلاتا ہے، وہ کچھ کہتی ہے تو قریب ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کون عورت ہے؟ کہا کہ یہ میری امی جان ہے۔ کہا منہ پہ لقمہ ڈالتے ہو تو یہ کیا کہتی ہے؟ کہا کہ میری امی بھی بڑی عجیب ہے، جب میں منہ پہ لقمہ ڈالتا ہوں تو یہ کہتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت کے ساتھی بنا دے، میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت کے ساتھی بنا دے۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ وہ ماں کی دعا، ماں کے قدموں پہ نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کر لیں، اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ بلندیوں پہ پہنچا دے گی۔ ہزاروں سال کی محنت اور تہجد سے وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں ماں اپنی دعا کے ذریعے سے پہنچا دے گی۔ بدبخت ہے وہ آدمی جو بیوی کے لیے جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کے، ماں باپ کو، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے لیے حقوق ادا نہیں کیے جائیں، اس کے حق کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے۔ فرمایا مسلمان کو اعتدال رکھنا ہے کہ ماں باپ کو قدر کرے گا، ان کو جھڑکے گا نہیں، ان کو اف نہیں کرے گا، لیکن تو جو ہے بیوی کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اخلاق اس کے اچھے ہیں جس کے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں۔ اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ اس کی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں۔ کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج تو ہمارے پیٹ بھرے ہوئے، پیٹ بھرے ہیں، 3 وقت کھانا نہیں کھاتے ہم 5 وقت کھاتے ہیں، 2 وقت ناشتہ لیتے ہیں، عصر کے بعد پھر ابھی 11 بج گیا ہے دن کا تو کچھ چائے چاہیے، اور کشمیر والوں کو تو بیکری آئٹم بھی چاہیے، نہیں تو بیکری کا بھی آئٹم چاہیے، اور چائے اور بیکری آئٹم 5 ٹائم کھا رہے ہیں ہم، 5 ٹائم۔ اور ہمارے وہ نبی کا حال ہم دیکھیں جس نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، خلا اور ثریا کو بنایا، نباتات اور حیوانات کو بنایا، ساری کائنات کے وجود کو اللہ نے بخشا۔ فرمایا وہ نبی کو ہم دیکھیں کہ وہ نبی کا کیا حال ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انوکھا فاقہ عنوان قائم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے فاقے کے اندر ہیں، کئی دن ہو گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں 10 ازواج مطہرات ہیں، اور فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مکہ مکرمہ میں مدفون ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر پر جاتے ہیں، بڑی بھوک کی شدت ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے، اہلیہ کہتی ہیں آپ کہیں تو پانی پیش کر دیں، کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زوجہ کے یہاں جاتے ہیں،
کچھ کھانے کو ہے کچھ بھی نہیں ہے، تیسری کے پاس جاتے ہیں، چوتھی کے پاس جاتے ہیں، پوری دسیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، آخری میں اپنے لب کے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ اے میری بیٹی کئی دن ہو گیا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، میرا پیٹ کمر سے لگ گیا ہے، حالانکہ وجود کائنات ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنانا ہوتا تو اللہ زمین اور آسمان کو اور ہم کو نہیں بناتے تھے، اپنے نبی کو پیدا کرنا تھا اس لیے ہم کو وجود دیا۔ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی بڑی بھوک ہے، ابو میں بھی بھوکی ہوں، علی بھی بھوکے ہیں، حسن اور حسین بھی بھوکے ہیں، اور فرمایا کہ فوزہ جو ہے یہ بھی بھوکی ہے کہ ہم سب بھوکے ہیں، ابو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، تو چلے جا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کہیں سے گوشت اور روٹی ہدیے میں آتا ہے، اس کو فوراً جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے کے کونے میں باندھ کر گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہیں اور نوازوں کو بھیجتی ہیں حسن اور حسین کو، جاؤ نانا جان کو بلا لاؤ۔ نانا جان جا رہے ہوتے ہیں، دوڑے دوڑے جاتے ہیں، نانا جان ہماری امی نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو کان کو قریب کر دیں، اعتراض کی بات کہہ دی، ابو کان کو قریب کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابو اتنا کھانا نہیں کہ سب لوگوں کا پیٹ بھر جائے، اتنا کھانا ہے کہ صرف ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کئی دن کے بھوکے ہیں، ابو آپ جو ہے نا میں دیکھوں گی تو میرا دل کہے گا، حسن اور حسین دیکھیں گے تو ان کا دل کہے گا، میں نے کونے میں دوپٹہ رکھ دیا ہے، ابو آپ کونے میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں، ایک جگہ سے گوشت اور روٹی ہدیے میں آیا ہے۔ اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوپٹے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے مدینے کے مساکین کو، فقراء کو، یتیموں کو سب کو اکٹھا کرو، سب کو بلاؤ، سارے کے سارے بلائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے گوشت اور روٹی دینا شروع کرتے ہیں، سارے لوگ فیضیاب ہو جاتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تو بھی کھا، بیٹی فاطمہ کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی تھی دوستو، یہ قربانی تھی تو ہم تک دین پہنچا ہے، یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو سب سے آخری میں حضرت فاطمہ سے ملتے اور فرمایا جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے کس سے ملتے؟ فاطمہ سے ملتے، تاکہ جدائی کا وقت لمحہ سب سے کم جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو؟ فاطمہ کے ساتھ۔ بیمار پڑ جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین کو لے کر کے جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں کہ فاطمہ میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ابو آپ تو اندر آ جائیں، لیکن یہ صحابی اندر نہیں آئے۔ کہا کیوں؟ کہا ابو میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں میرے چہرے کو چھپا لوں، میں پردہ کروں۔ ہمارے تو گھروں پر بھی، دروازوں پر بھی پردے ہیں، کھڑکیوں میں بھی پردے ہیں، سارے کے سارے کپڑے ہی کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہاں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ چہرے کو چھپا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتاری اور وہ چادر دے دی کہ بیٹی یہ ایسے فرشتے ہیں، یہ ایسے صحابی ہیں، ان کی عیادت کرنے فرشتے اترتے ہیں، ان کی عیادت کرنے فرشتے اترتے ہیں۔ 35 سال کا زمانہ عمران بن حسین کا بیماری کے اندر گزرا ہے، جو ہے پھوڑے، بڑے بڑے پھوڑے ان کو نکلتے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں اکثر بیمار کے احکام جو امت کے پاس آئے عمران بن حسین کے ذریعے سے آئے، وہ بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمار کے احکام پوچھا کرتے تھے، بیمار کے احکام پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی پہنچے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹی اندر داخل ہونے کے بعد بیٹی کیا حال ہے؟ باپ کی قربت کی وجہ سے دل نرم پڑ جاتا ہے، صبر کا دامن